بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند روز قبل مجھ سے میرے فیس بک پیج پر ایک ماں نے سوال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے، مگر وہ اپنی بات کے تمام آوازوں کو الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، جس کی وجہ سے بچے کی بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ روزمرہ کے حالات میں بچے کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ DSM-5 کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو دیکھا جائے۔ بیسکلی اس پرابلم کو ہم اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ سے مونیٹائز ہو گیا ہے اور میں آپ لوگوں کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسپیچ کیا ہوتی ہے۔ اسپیچ انسان کی واضح آوازوں کے ذریعے خیالات اور احساسات کا اظہار یا اظہار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بچے ڈفرینٹ ایجز میں ڈفرینٹ طرح کی ساؤنڈز لرن کرتے ہیں، جیسے کہ 30 to 36 منتھ کا بچہ P, B, M, H, W اینڈ ووول ساؤنڈز بول سکتا ہے۔ 4 سال کی عمر کا بچہ D, T, K, G, F, N, Y اینڈ NG ساؤنڈز کو پروڈیوس کر سکتا ہے۔ 6 سال کا بچہ S, Z, I, V, SH ساؤنڈ کو بولنے لگ جاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ J, Ch, Th ایسے کی ساؤنڈز بول سکتا ہے، اور 8 سال کا بچہ R اور Z کی ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 8 سال کی عمر تک بچوں کی اسپیچ مکمل طور پر کلیئر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن چند بچے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو ان آوازوں کو صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں کر پاتے اور اپنی بات کو نہیں سمجھا پاتے۔ ایسے بچے اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کے بارے میں۔ کرائٹیریا اے کے مطابق بچے کو پرسسٹنٹلی اسپیچ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جو کہ اس کی اسپیچ انٹیلیجبلٹی کے ساتھ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ بچہ جو ہے ایفیکٹیولی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کی سوشل پارٹیسپیشن، ایکیڈیمک اچیومنٹ اینڈ آکوپیشنل پرفارمنس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کرائٹیریا سی کے مطابق اسپیچ پروڈکشن ڈیفیکلٹی اینڈ لمیٹیشن ان افیکٹو کمیونیکیشن، ان دونوں کا جو آن سیٹ ہے وہ ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ میں ہوتا ہے۔ کرائٹیریا نمبر ڈی کے مطابق یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہ کسی بھی کانجینیٹل یعنی ایسی ڈیزیز جو فزیکل اب نارمیلٹی کے ساتھ ہو، یا جو بائی برتھ موجود ہو، یا ایکوائرڈ کنڈیشن جیسے کہ سیریبرل پالسی، کلیفٹ پیلٹ یا ڈیفنس وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اگر کلائنٹ جو ہے ان چاروں ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز کو فلفل کرتا ہے تو وہ اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا DSM-5 یعنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر کے اکارڈنگ بتایا گیا ہے۔ مزید DSM-5 سے ریلیٹڈ ویڈیو لیکچرز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس میں پلے لسٹ بنائی گئی ہے جس کا نام ہے DSM-5، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ DSM-5 کے لیکچرز پوسٹ کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی اس کے لیکچرز پوسٹ کیے جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔